الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمدللہ ہمارے رب کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہے جنت میں کون جائیں گے. یہود و نصارہ کا ایک اور بے بنیاد دعویٰ سنو. دعویٰ سنیے تو اب وہ پڑا آج نیا سبق ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، نصارہ نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر. وهم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. مثل قولهم، ان بات کی طرح فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ وحی شریف جل جلالہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما، ان چیز میں کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ومن اظلم ممن، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے. منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ وحدہ شریف جل جلالہ کے نام کا. وسعی فی خرابها، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ شریف جل جلالہ کے گھروں کو برباد کرنے کی. اولئک ما کان لہم، وہ لوگ ہے نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوها، یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے بڑا. وللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، وللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ہے. توجہ سے بیٹھے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرح تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ شریف جل جلالہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. بل اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا. فَإِنَّمَا، پس پختہ بات، یقولون، پس پختہ بات ہے، یقول لہو، کہتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. ربط ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے. اور آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر مذہبی طعن کا ذکر ہے. انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم کر دیا. جیسا کہ آج کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، ایک جماعت والے دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں، اور وہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان دونوں
ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں، اسی طرح انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو عدم کر دیا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہودیوں کا مذہب بھی سچا تھا اور عیسائیوں کا مذہب بھی سچا تھا۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے، لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی محاذ آرائی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اب نصارہ کی باری آئی وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی سب کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں لیکن تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں آسمانی کتابیں ہیں، تورات بھی سچی کتاب تھی اور انجیل بھی سچی کتاب تھی۔ اس وقت انہی پر عمل کرنے میں کامیابی تھی، اور یہ مذہب اس وقت منسوخ ہوئے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک تشریف لائے۔ اس کی مثال تو اس طرح سمجھو کہ جب چاند اور ستارے جب جگمگا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاند کی ضرورت نہ ستاروں کی۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام چاند ستاروں کی مانند تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سورج کی مانند ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تشریف لے آئے، سورج طلوع ہو گیا، تو اب چاند تاروں کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہٹ درامی کی وجہ سے جھوٹا کہا۔ جاہل مشرکین کا عقیدہ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یہ ان پڑھ علم سے محروم وعرب کے مشرک تھے۔ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پاک کا وہ گھر پاک، خود بھی پاک، اس کا گھر بھی پاک ہے، پیغمبران بھی پاک ہے، گناہوں سے عیب سے پاک کیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیغمبروں کو۔ وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے۔ جی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے تفسیر کے جو سبق ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گئے۔ جس بھائی کو جہاں بھی سوال پیش ہوا وہ پوچھ سکتے سوال۔ السلام علیکم۔